حارث صاحب، سر کہیے گا بریک پہ جانے سے پہلے بھٹی صاحب نے کچھ سوالات رکھے، مظہر صاحب نے اس کو اپنے انداز میں بیان کیا اور یہ کہا کہ جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ بڑا اچھا اقدام ہے اس کی انٹینشن ہی فلاڈ ہے. انٹینٹ یہ نہیں تھا کہ کیس لوڈ کم کرنا ہے بلکہ حکومت پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہے. دیکھیں ایک چیز تو بڑی کلیئر ہے کہ آئین کا اور قانون پڑھنے کے ایک اصول ہے کہ کوئی بھی شک اور کوئی بھی بات ان آئسولیشن نہیں پڑھی جا سکتی. بار بار یہ بات آئی ہے کہ کچھ ججز یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ تو وہ کانسٹیٹیوشن ہی نہیں ہے جس کا ہم نے حلف لیا تھا. دو باتیں ہیں اس کے اندر میڈم. آرٹیکل 230 کانسٹیٹیوشن بھی چاہیے جو انیشل 1973 کانسٹیٹیوشن کا ہے، جو یہ کہتا ہے حکومت جب چاہے جو شک چاہے جس طرح چاہے ترمیم کر سکتی ہے، جس طرح کا بھی چینج کرنا چاہے وہ کر سکتی ہے. صرف ایک اس پہ کنڈیشن ہے، دیر ہیز ٹو بی اے 2/3 میجورٹی آف بوتھ ہاؤسز. دوسری بات، جب وہ کلیئرلی لکھا ہوا ہے آرٹیکل 239 سب کلوز 5 کے اندر کہ یہ جب ترمیم کی جائے گی یہ جمہوری حق ہے، اس پہ ججز انٹرفیئر نہیں کر سکتے. اٹ کین ناٹ بی کالڈ انٹو کوسچن ان اینی کورٹ آف لا. ہمارا سپریم کورٹ اس سے پہلے اس کو انٹرپریٹ کرتے ہوئے یہ کہہ چکا ہے that the constitution neither began with the judges nor will end with the judges. So جب ایک حکومت نے ایک ڈیو پروسیس فالو کر کے، ایک پارلیمنٹ نے فالو کر کے اگر ایک نیا نظام لے کر آئے ہیں یا ایک نیا کوڈ کارو آؤٹ کیا ہے تو اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کانسٹیٹیوشن بدل گئی ہے. دس از اے میکنزم وچ از پرووائڈیڈ ود ان دا کانسٹیٹیوشن. پہلے تو ایک یہ لیگل بات ہے. دوسری بات بھٹی صاحب نے کی کہ جی جو سربراہ لگائے گئے ہیں آئینی عدالت کے، انہوں نے کون سا کانسٹیٹیوشن مقدمہ کیا ہے. دیکھیں وہ لاہور سے آئے تھے. آئی ہیو اپیئرڈ بیفور ہم فار دا لاسٹ 20 ایئرس. 15 ایئرس سے وہ جج ہیں. میں خود رپورٹڈ ججمنٹس جن میں میں اپیئر ہوا ہوں، آئی ایم دا کاؤنسل اینڈ ہی از دا جج. میں بھٹی صاحب کو لکھوا سکتا ہوں اگر وہ سائٹیشن لکھنا چاہیں تو 2021 SCMR 1617 لکھ لیں. So there are number of Supreme Court judgments in which he has authored and he is a constitutional law expert. He's been appointed as a constitutional law judge in the High Court. تو ہمیں فیکٹس کے بغیر تنقید نہیں کرنی چاہیے just on the face of it. تیسری بات بھٹی صاحب سے اور مظہر صاحب اینڈ میمل سے میں ایبسلیوٹلی اگری کرتا ہوں کہ لوور کورٹس کے اندر بھی ریفارم آنے چاہیے. آؤٹ آف دوز 56,000 کیسز جو اینڈ میں پھنسے ہوئے ہیں، باقی 20 لاکھ مقدمہ لوور کورٹس میں بھی پھنسا ہوا ہے، وہ وہاں پر بھی ریفارم آئیں گے. لیکن ایک ریفارم جو مڈ لیول ٹیئر میں 26ویں ترمیم لے کر آئی ہے جو بڑا ضروری ریفارم تھا، وہ تھا ججز کا بھی اینول اور کوارٹرلی ریویو ہوگا آف دیئر پرفارمنس. اس سے پہلے تک آپ صرف ایک جج کو نکال سکتے تھے اونلی آن دا بیسس آف فائنینشیل کرپشن. لیکن کوئی ان کا اگر کوئی جج کام کرتا ہے نہیں کرتا، 9 بجے اگر جج کا ٹائم ہے وہ 11 بجے بھی آتا ہے تو آپ اس کو فارغ نہیں کر سکتے تھے. اب 26th امینڈمنٹ نے کہا ہے کہ دیر ول بی اے کوارٹرلی ریویو آف دا ججز. سو یہ سب چیزیں سسٹم کو ایک امپروومنٹ کی طرف لا رہی ہیں. اٹ مائٹ ورک، اٹ مائٹ ناٹ ورک، لیکن ایٹ لیسٹ ایک بات تو اگریڈ ہے نا کہ پرانا سسٹم ہیز ناٹ ورکڈ. پرانے سسٹم نے وہ انڈیپینڈنٹ ججز نہیں دیے. 26ویں ترمیم میں انہوں نے ایک جوڈیشل کمیشن بنائی جس کے اندر سول سوسائٹی کے ممبر، جس کے اندر گورنمنٹ کے ممبر اینڈ جس کے اندر میجورٹی ججز ہے. جو گورنمنٹ جو ہے وہ مائنورٹی میں جوڈیشل کمیشن میں. یہ اس سے پہلے پروسیس نہیں تھا. آپ مجھے یہ بتائیں گے کہ کیا ایگزیکٹو اور جوڈیشری مزید سیپریٹ ہوئی ہے یا ایگزیکٹو کی انٹرفیئرنس زیادہ بڑی ہے اس میں؟ حارث جی میں یہ سمجھتا ہوں مظہر صاحب کہ 26ویں ترمیم کے بعد جو ایگزیکٹو کی انٹرفیئرنس ہے وہ کم ہوئی ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ اب آپ کوئی جج لگاتے ہیں تو ایک ٹرانسپیرنٹ پروسیس ہے جس سے آپ کو، پہلے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں مظہر صاحب، پہلے پروسیس کیا تھا کہ صرف چیف جسٹس آف دا پروونس ایک وکیل کا نام اپوائنٹ کر سکتا تھا. اگر وہ نام نہیں بھیجتا تھا کمیشن کو تو وہ بندہ سلیکٹ ہی نہیں ہو سکتا تھا، جس کی وجہ سے کیا ہوتا تھا ایک خاص طبقے کے وکیل صرف جج بن سکتے تھے. اب کوئی بھی ممبر آف دا کمیشن چاہے وہ سول سوسائٹی کا نامنی ہے، وہ ایک نام وہاں پہ تجویز دے سکتا ہے اور ہر جج کے اوپر اب انہوں نے رولز بنا دی ہیں کہ دیکھا جائے گا کہ کتنی رپورٹڈ ججمنٹس ہیں، کتنا اس کا ایکسپیرینس ہے، کتنی سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹیز ہے.
تو دیکھیں ایک سر بٹ اس میں جو ٹیلٹ ہے اس کے اوپر بھی بہت سارے سوالات ہیں. محمل بھی میرا خیال ہے اس سے متعلق کچھ کہنا چاہ رہی ہوں, ان کا بھی سوال لے لیں پھر میں آپ کے پاس واپس آتی ہوں. محمل پلیز مختصر کریں گے, اب ہمارے پاس ٹائم بڑا کم رہ گیا. علینا پہلی چیز تو یہ ہے جو حارث نے بات کی کہ وہ جو میں نے بائنڈنگ والی چیز کی, دیکھیں جو آرٹیکل 189 کے اندر چینج ہوئی ہے تو یعنی کہ جو نئی کورٹ بنی ہے فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ, اس پر کچھ بائنڈنگ نہیں ہے پرانے پاس پریسیڈنٹ سپریم کورٹ کے, اس کی بات ہو رہی ہے. یہ جو چیز ہے یہ ایکچولی جو بات منصور علی شاہ صاحب یا جو اس وجہ سے جو یہ ریزگنیشنز آئے ہیں یہ اسی وجہ سے آئے ہیں کہ آپ لوگوں نے حیثیت سپریم کورٹ کی, میں اس لیے کہہ رہی ہوں, اور یہ خالی وہ نہیں کہہ رہے, یہ بہت سارے لیگل ایکسپرٹس بھی یہ بات کر رہے ہیں, بہت لوگ اس کے اوپر یہ بات بہت تفصیلاً بتا چکے ہیں کہ یہ کیوں ہوا ہے. یہ پورا ایک کیپچر ہے آپ کی عدلیہ کا. اچھا دوسری چیز علینا, اس کے اندر میں بالکل یہ کوئی اس میں کوئی اچھی نیت کے ساتھ یہ چیز جو ہے پتا چل رہا ہے کہ یہ اس طریقے سے نہیں کی, کیونکہ اگر ریفارمز لانا مقصد تھا تو دیکھیں جسٹس منصور علی شاہ ایک بہت ریفارمسٹ جج تھے, جب وہ لاہور ہائی کورٹ کے بھی رہے, انہوں نے جس طریقے کے وہاں پر ریفارم لائے, اگر وہ یہاں پر چیف جسٹس بنتے جو کہ 26ویں ترمیم کے بعد نہیں ہو سکا تو وہ ادھر سپریم کورٹ کے اندر بھی اچھے ریفارم جو ہیں وہ لے کر آتے. یہ کوئی پینڈنسی کی وجہ سے چیزیں نہیں ہوئی, یہاں پر بالکل ایک ایگزیکٹو کنٹرول لینا چاہتی ہے جوڈیشری کے اوپر, انڈیپینڈنٹ ججز کے اوپر, اور جو انڈیپینڈنٹ ججز ہیں ان کو پینلائز بھی کیا جائے گا جس طریقے سے. چلے اب انہوں نے دے دیا جوڈیشل کمیشن کے اندر, لیکن پھر بھی علینا بیسکلی کہا یہ جا رہا ہے کہ آپ لائن میں صحیح رہیں آپ, یعنی کہ بیسکلی ججز کو ایک میسج یہ دے رہا ہے کہ جب تک آپ کیپیچولیٹ نہیں کریں گے تو آپ کے خلاف جو ہے یعنی آپ کو ٹرانسفر ہو کے اور پھر جو ہے وہ چیز کی جا سکتی ہے. تو اس کے اندر اگر آپ اوور آل دیکھیں, دس از اے ویری آئی ایم سوری, جلدی سے کامنٹ لے لیں ہم بھی یہاں پر ہم خیال ججز کو, سوری ہم بھی ادھر ہم خیال, صرف میں علینا یہ کہہ دوں ہم بھی ہم خیال بینچز کو, ہم بھی ہم بھی افتخار چودھری ثاقب نثار کی پولیٹیکل ججمنٹس کو ہم ان کو کرٹیسائز کرتے رہے ہیں, لیکن جہاں پر بات آتی ہے عدلیہ کی آزادی کی اور جہاں پر یہ بات آتی ہے, میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ یہ پارلیمنٹ بھی ریگریٹ کرے گی. چلے سن لیں, اب حارث صاحب کی سن لیں, جلدی سے آگے بڑھنا ہے پلیز, پھر باقی دونوں کے بھی کامنٹس لینے. جی حارث. محمل میں آپ کو ایک چھوٹے سے فگر بتاتا ہوں. There are around 250 constitutional court judges across all 5 provinces, 5 high courts and Supreme Court. 2 honorable judges, جو مجھے بھی بہت پسند ہیں, have resigned. But still about 250 judges are still working within the same system. ایک اور بات, نہیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. ان کی کانسٹیٹیوشنل آئین کے اوپر نہیں, صرف ایک چیز, ان دو کی بہت زیادہ صرف ایک فیکٹ اور کانسٹیٹیوشنل چیزوں پہ ان کو لگاتے ہیں. یہ کوئی جسٹس ہے کہ اگر جج کو آپ ٹرانسفر کریں اور وہ انکار کر دیں تو وہ اسٹینڈ ریزائن. آپ ایک فیکٹ اور لے لیں, ایک صرف فیکٹ اور لے لیں کہ کتنے لیگل ایکسپرٹس ہیں جو ایکچولی سپریم کورٹ میں اپیئر ہوتے ہیں, وہ بھی آ کے کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو اب ایگزیکٹو کیپچر ہو گیا فرام ون سائڈ. کتنے جج وکیل ہیں جو ریگولرلی اپیئر ہوتے ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں تو پیش ہی نہیں ہوں گے. All of those lawyers when they'll get a big client